بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ AR کو آپ نے وقت دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس سے خطاب کیا ہے اور بڑا ہی اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا، منفی پروپیگنڈے کا انہوں نے تذکرہ کیا، سوشل میڈیا ٹرائلز کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا ٹرائلز یا منفی پروپیگنڈا ہماری توجہ نہیں ہٹا سکتے ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے سے۔ دیکھیں، چیف عامر صاحب جنرل عاصم منیر از ویری ڈٹرمنڈ، آئی ریپیٹ ویری ڈٹرمنڈ کہ یہ گرین پاکستان کو آسمان کی بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کوئی بھی قدم نہیں چھوڑیں گے، ہر وقت اس کے تیار ہیں۔ آج اسی انیشیٹو کے بارے میں جو بات کرتے رہے کہ جتنے لوگ رکھنا ڈالنے جاتے ہیں وہ سب ناکام ہوں گے، صرف ان کی سب سے بڑی عام تھی کہ پاکستان ٹو بی یونائٹیڈ، ہم سب کو مل کے ملٹری کو، عوام کو، حکومت کو، ہمارے جتنے انٹلیجنسیاں ہیں سب کو مل کے ایک ڈائریکشن، ایک فوکس میں کہ پاکستان کی خوشحالی ترقی کے سفر میں کسی کو رکھنا نہیں ڈالنے دینا۔ ملک کی ترقی کے لیے فوج نے چیف عامر صاحب نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ملک سے دہشت گردی ختم کرنی ہے، ہم نے ملک میں سیکیور انوائرمنٹ کرنی ہے تاکہ بزنس ہو سکے، اور جو گرین پاکستان میں جتنی انویسٹمنٹ آنی ہے وہ اچھی، کیونکہ یہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی اکنامک ترقی کے لیے، پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے بہت اہم ہے۔ اس لیے خاص طور پہ کہ اس میں گرین پاکستان، نمبر 2 اس کے اندر جو مائنڈ اینڈ منرل، نمبر 3 یہ جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈیفینس پروڈکشن، انرجی، یہ سب چیزیں شامل ہیں جو پاکستان کے لیے لازم و مندوب ہے۔ اس لیے جس کا ان کا انیشیٹو ہے انہوں نے اس کو اون کیا ہے، اس کو لے کے چل رہے ہیں اور آئی ایم شیور کہ حکومت فل سپورٹ کر رہی ہے۔ اس لیے اس سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، جو بھی اس رقم ڈالے گا اس سے حکومت سختی سے عمل کرے گی، سختی سے نپٹے گی، تاکہ پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان اکانومی ڈیولپ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب نے۔ راشد ولی جنجوعہ صاحب بہت شکریہ سر، AR کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس سے خطاب کیا ہے، ایک تو بڑا ہی زبردست انہوں نے پیغام دیا کہ ہم سب مل کر جو ہے وہ ٹیم پاکستان ہے۔ دوسری جانب انہوں نے معاشی استحکام کا بھی ذکر کیا، جو کہ اس بات کا مظہر ہے کہ سپہ سالار اس صورتحال سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ بینگ فرام تھنک ٹینک کمیونٹی میں آئی کین واؤچ سیف کہ جو معیشت ہوتی ہے وہ اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے لازم الملزوم ہے، اور اس کے بعد جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری وہ زراعت ہے، اور آج کل دنیا سے کنیکٹ ہونے کے لیے IT، اور پھر جو خدا نے ودیعت کیا ہوا ہے ہمیں یہ منرل کا خزانہ، اس کو نکالنا، ٹیپ کرنا، بجائے اس کے کہ دنیا ہم سے وہ سستے داموں لے۔ تو اس کو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ دینے کے لیے بہت سے انیشیٹو کیے ہیں، جس میں گرین کلائمیٹ انیشیٹو ایگریکلچر پہ فوکسڈ ہے، اور اس بات جو منرل ایکسٹریکشن ہے اس میں بھی جو SIFC ہے وہ بھی اپنا کردار کر رہی ہے انویسٹرز لانے میں، اور اس کو کوآرڈینیٹڈ ایک ایفرٹ کو ایک سمت دینے میں، اور جو IT ہے، اور اس کے بعد جو انٹر منسٹریل جو کوآرڈینیشن ہوتی ہے، اور اس کو ایک سینٹرل ہب ہے SIFC، اور وہ آرمی چیف کا ایک ایسا انیشیٹو ہے جس میں ڈائریکٹ اس کے ثمرات معیشت کو نظر آنا شروع ہوں گے، اور بہت سی انویسٹمنٹس ہیں جو ابھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز ہے وہ انہوں نے کمٹمنٹس کی ہیں MOU کی صورت میں۔ اب اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور جس پہ وہ عمل پیرا ہیں، اور یہ گرین کلائمیٹ انیشیٹو اگر پاکستان جیسا ملک بہت سی ایسی زمین جو اس وقت آباد نہیں ہے اس کو آپ ایک بہتر جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں آپ پاشی کے، اس کے ذریعے ماڈرن کارپوریٹ پریکٹس کے ذریعے ییلڈ اس کی بڑھائی جائے، کیونکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں دیکھا جائے تو پاکستان کی پر ایکڑ ییلڈ اب بھی سب سے کم ہے۔ تو یہ ایسے ملک میں جو کہ پورے سب کانٹیننٹ کی گرینری کرتا تھا، یہ کوئی اچھی توقع نہیں ہے، اور اسی چیز پہ فوکس کیا جائے، کیونکہ یہ وہ میجر چیزیں ہیں جس پہ ایز اے پرائرٹی ایشو فوکس کر کے ہم اپنی معیشت کو سنبھالا دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے بہت سے مسائل ہیں جس میں ہم پیرینیل بیلنس آف پیمنٹ اور وہ ہم اوور کم کر سکتے ہیں، کیونکہ
इन्हीं चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करके हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और मईशत भी स्ट्रेंथन होगी। ठीक है, राशिद वली जंजुआ साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से बात कर रहे हैं अभी राशिद वली जंजुआ साहब, जाहिर है मुल्की सलामती और सालमियत जो है वो मुल्की मईशत से भी जुड़ी होती है, और ऐसे में SIFC का क़याम, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है, आपके ख्याल में कितना अहम है मुल्की सलामती के लिए, मुल्क को मजबूत करने के लिए, मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए? ब्रिगेडियर साहब गालिबन हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद वली जंजुआ साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी मैं आर्मी जी, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने तस्करा किया एक तो मनफी प्रोपेगेंडे का और ये जो सोशल मीडिया ट्रायल्स होते हैं इनका, कि ये दोनों चीज़ें हमारी तवज्जो नहीं हटा सकती हैं, तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से हमें रोक नहीं सकती हैं। आप किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जब भी मुल्क किसी सिमत में स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस के सिमत में सफ़र अपना शुरू करता है, तो ऐसी चीज़ें जो कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के डोमेन में वो मालिक जो हमसे मुखासमत रखते हैं वो शुरू कर देते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि लोगों में डिस्पेंडेंसी फैलाई जाए और कौम को तकसीम किया जाए, और जो सही इश्यूज हैं उनसे फोकस हट के जो पोलराइजेशन है उस पर फोकस हो जाए। बट वो ये बिल्कुल उनकी तवज्जो उसकी तरफ ठीक उन्होंने कौम की मबजूल करवाई है, क्योंकि एक ऐसा खतरा है जिससे हमें यकसू होकर निमटना है, और उसको समझना है कि जो ट्रोलिंग होती है इदारों की और जिस पे मन किस्म का प्रोपेगेंडा हर उस इनिशिएटिव के खिलाफ किया जाएगा जो कि कौम की प्रोडक्टिविटी, कौम की मईशत और प्रोग्रेस की तरफ होगा। तो ये लोगों को, एकेडमिया को, मीडिया को और सिविल सोसाइटी को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब इतने ऐसे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव हो रहे हैं तो उनको जो इंफॉर्मेशन एज भी होना चाहिए, और सबकी ये जिम्मेवारी है कि इस चीज़ का इदराक करें और कौम को तकसीम होने से बचाएं, क्योंकि ये बहुत अहम इनिशिएटिव्स हैं। इन्हीं पे हमारी मईशत और हमारी बका उसकी बुनियाद है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कौम को तकसीम होने से बचाया जाए। ब्रिगेडियर साहब आप साथ ही रहिए।